بتائیے کہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا, کتاب کا انتصاب اور پریفیس کسے ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے میں سمجھتا تھا کہ جب میں حکومت چھوڑوں گا تو میں کتاب لکھوں گا، لیکن مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ تو جب میں حکومت سے باہر ہوں گا تو اس کی چیزیں. تو اب میں وہ جب لکھ رہا تھا تو میں نے کہا لاسٹ چیپٹر اب شاید ہو گیا، دا فائنل پارٹنگ، جس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ جب تک بک ختم کرتے کرتے شاید کچھ اور بھی ہو جائے. Who knows؟ عموماً تو سیاستدان جیل میں جا کے کتاب لکھتے ہیں, تو آپ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا زبیر صاحب؟ نہیں، ہاں وہاں ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو وہ کتاب لکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے تقریباً جس نے ہسٹری دیکھی ہو کلوزلی، واقعات ہوں تو وہ ضرور شیئر کرنے چاہیے. اور اس پہ ایک تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کا پاکستان میں پالیٹکس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. جس طرح کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، پالیٹکس میں شاید زیادہ ہے کیونکہ مار دھاڑ یہاں زیادہ ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آئی تھنک ون مسٹ شیئر پاکستان میں، تاکہ اور وہ پھر بک کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ لرننگ ہو کہ واٹ از فنڈامنٹلی رانگ وتھ پاکستان، وائی وی ہیو بین لیفٹ بیہائنڈ فرام اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز ان دا ریجن. بنگلہ دیش ہمارا وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ برڈن ہے، اور وہ تو اب سب یہ ایگری کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہوا کہ وہ الگ ہو گئے. دے آر فار بیٹر آف دین ویئر وی اسٹینڈ. تو انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ویتنام کو دیکھ لیں، تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کی جو ریزنز ہر ایک حساب سے ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک. کیوں ہم اچھا پیچھے اچھا رہ اچھا گئے. زبیر صاحب, ناؤ وین یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو رائٹ اے بک, تو لیٹ می آسک, اور میں پھر ویورز کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کا جو انتصاب ہوگا یا پریفیس ہوگا وہ کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ میں ٹائٹل کی طرف تو بعد میں آتا ہوں. پریفیس ابھی میں نے فائنلائز نہیں کیا ہے، بٹ ڈیڈیکیٹ اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو میں اپنی فیملی کو ہی کروں گا. ٹھیک, اور ٹائٹل کیا ہوگا اس کتاب کا, سوچ لیا آپ نے؟ ٹائٹل تو نہیں سوچا، لیکن اس پر جو کور وہ ہوگا اس میں کچھ امپورٹنٹ انڈیویجولس جو بڑے لوگ ہیں ان کی تصویریں ضرور ہوں. یعنی آپ ملٹری جنرل اسٹیبلشمنٹ باجوہ کو... ہیں، نواز شریف ہیں، ہاں, عمران خان ہیں. I mean, people who I have come close and جن کی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ یہ بک لکھنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے میں یہ سمجھوں کہ پرٹیکولرلی 2013 کی بعد کی سیاست اور اس کے بعد جو ہونے والی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں, کچھ کلوز ڈور میٹنگز, آف دا کیمرہ میٹنگز, ان کیمرہ سیشنز جو ہوئے ہیں, اس کا مطلب وہ لیکن دیکھنے. زیادہ تر تو آف دا ریکارڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کچھ چیزیں لوگوں کو پتا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں پتا ہوتی. میں ظاہر ہے میرا کیریئر ہوا تھا آئی بی ایم میں، میرے والد صاحب ایک ظاہر ویل نون شخصیت رہے ہیں، میرے بھائی ویل نون شخصیت ہے ابھی تک، اسد عمر. تو وہ ایسپیکٹ کس طرح سے ہمارا پولیٹیکل ایسپیکٹ میں میرا تعلق تو کارپوریٹ ورلڈ سے تھا، اسد کا بھی تعلق کارپوریٹ ورلڈ سے تھا. ہاؤ از اٹ دیٹ وی گاٹ سو مچ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس دیٹ وی لیفٹ آور جابس جوائن پالیٹکس. اور وہ کس کیوں گئے اس پولیٹیکل پارٹی میں پی ایم ایل این میں کیوں آیا، اور پھر how did I get into politics, how did Asad got into politics, why we were at different ends. And یہ ایک مشکل ترین پیریڈ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کو پتا پی ٹی آئی پی ایم ایل این جتنے آپس میں جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بالکل اینیمی اسٹیٹس آپ سمجھ لیں، اور آپ کی فیملی میں اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اور how did it impact the whole thing. اور وہ زیادہ تر چیزیں تو آف ریکارڈ ہی ہوتی ہیں جو کہ یو وانٹ ٹو برنگ ٹو دی اٹینشن آف دا پیپل کہ بیہائنڈ دا سین کیا کچھ ہوا تھا. وہ کچھ چیزیں تو بہت بھی ریپیٹ ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے ویل نون ہے، بٹ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیال ہے پبلک کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اچھا, فرینکلی اسپیکنگ ان دنوں کیونکہ آپ نون لیگ میں نہیں ہیں اور اسد عمر صاحب نے بھی بریک لی ہوئی ہے، تو آپس میں رابطہ، پولیٹیکل ڈسکشن، کانورسیشن فیملی کے درمیان میں معاملات کیسے ہیں زبیر صاحب؟ بہت اچھے ہیں، اور تو بہت اچھے
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کہیں جا کے کچھ سیاست بھی اکٹھی ہو جائے. اب مجھے میں ان کے بہاف پر تو نہیں کہہ سکتا, بٹ انہوں نے تو آفیشلی اناؤنس کیا کہ انہوں نے سیاست نہیں کرنی. اینڈ سو فار اف آئی سی اٹ دا وے جس طرح ڈسکشن بھی ہوتی, ہی ہیز نو انٹرسٹ ٹو کم بیک انٹو پالیٹکس. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح اسد ہے, جس طرح میں ہوں, جس طرح مفتاح اسماعیل ہیں, وی کیم فرام نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈس. اور اگر آپ ایگری کریں کہ ایک پڑھا لکھا ایک بیک گراؤنڈ تھا, پروفیشنل ایکسپیرینس بھی تھا. دس از ناٹ اے نارمل تھنگ ان پالیٹکس. ویسے تو آپ کو پتا ہے ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, جس طرح حفیظ شیخ ہیں, جس طرح ڈاکٹر عشرت ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں, لیکن وہ آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, محب یوسف ہیں, اور وہ پھر چلے جاتے ہیں. وہ پھر پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے, وہ مین اسٹریم پالیٹکس نہیں کرتے. اب میں نے, اسد نے یا مفتاح نے تو فل پراپر پالیٹکس کی نا, کہ جس میں جج سے جلوس بھی ہیں, بلکہ سب سے آگے بڑھ گئی. مطلب ہمارا جو پولیٹیکل کلاس ہے اس سے بھی آگے بڑھ گئی, چاہے اسد تھا, چاہے میں. اپنی ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ ڈیورنگ دی اپوزیشن ڈیز ایز ویل, جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی, تو آئی واز ود مریم نواز تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ. اور اس میں چاہے آزاد کشمیر ہو, بلوچستان ہو, پاکستان کے کونے کونے میں ہر جگہ جلسے, جلوس, میٹنگز, حاضریاں, کورٹ کچہری, وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ٹیلی ویژن پر روز آنا, 1 2 3 4 پروگرامز پہ آنا, پرنٹ میڈیا میں آرٹیکلز, جلسے جلوس خود کراچی میں, انٹیریئر سندھ میں کرنا. There is nothing in politics that I was not doing, and there was nothing in politics that Miftah یا Asad was not doing. So میرے حساب سے تو there is also a lesson کہ how we could not survive in mainstream politics, and how جو people who come from regular political background in families ہوتی ہیں, they not only continue to remain in politics, but they continue to prosper in politics. تو یہ ایک ضرور ایک ظاہر سی بات ہے سوال ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ اس سے ڈسکریج بہت ہوتے ہیں لوگ جو ہمارے ملتے ہیں, ایجوکیٹڈ اربن کلاس ہے, چاہے وہ لاہور میں, کراچی میں یا کہیں اور ہے. وہ ضرور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایگزامپلز ایسی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس از ناٹ دیٹ ایزی جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اگر یہ سروائیو نہیں کر سکے تو واٹ ایور ریزن, ہر ایک کا ریزن ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. پولیٹیکل کریئر سے متعلق بات ہو رہی تھی, کیا یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, یا پھر لمبا ہی وقفہ ہے, سیاست کو بالکل خیر بات کہہ دیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ سو فار, کہ کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی جس کو جوائن کرنے کا ارادہ ہو؟ سب پاسبلٹیز ہو سکتی ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ یٹ ٹیکن اینی ڈیسیژن. بٹ سیاست کرنی ہے؟ جی سیاست تو کرنی 100%. بیکاز آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ نے جو بھی سیکھ ہے, جو بھی آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کچھ لوگ تو سننا چاہتے ہیں آپ کو, تو اب پارٹی ڈسپلن آپ کے اوپر جب نہیں ہوتا تو پھر آپ اچھے کو اچھا کہتے ہیں, برے کو برا کہتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ, چونکہ میں پارٹی ڈسپلن میں ہوں تو ہر چیز کا آپ دفاع کرنا شروع کر دیں, چاہے جتنی بھی غلط ہو. انٹرویو لینے والا یا سننے والے وہ کہتے ہیں یار کبھی تو سچ بول دیا کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی کبھی کوئی خراب کام ہی نہیں کر سکتے, تو آپ ہر چیز کا دفاع کر رہے ہوتے, تو وہ بالکل ایک ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ وے ان ون فارم اور انادر.